تینوں طرف سے نا وہ کہتا ہے پانچوں گھی میں سر کڑائی میں. اب پھر ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا. مالی سمجھ آ رہا ہے, مالی فوائد ہی پیچھے ہوتے ہیں تمام جنگوں کے. مالی فائدہ, چاہے بزنس, چاہے ویپن بیچ کے, چاہے بزنس کی نئی منڈی بنا کے, چاہے کسی کا چلتا بزنس فلاپ کر کے, چاہے نئی مارکیٹ بنانے کے لیے. سو فائنینشیل ڈریون جو ہے نا وہ. اچھا اب فائنینسز کیوں ضروری ہے؟ میں یہاں پر آپ کو یہ چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جس طرح میں نے پہلے بھی شاید ہم لوگوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ اللہ نے دنیا میں حکمران قوموں کی 3 خصوصیات بتائی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, ایک مثلث ہے فرعون, قارون, حامان. فرعون کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ فرعون پاور اینڈ ملٹری, فوج, پالیٹکس, پاور اینڈ ملٹری. ٹھیک. حامان کس چیز, سوری اپنا قارون کس چیز کو کرتا ہے؟ پیسہ, دولت, پیسہ. ٹھیک. اینڈ حامان کرتا ہے مائنڈ اینڈ میڈیا کنٹرول اینڈ ریلیجس کلرجی. سو جب بھی حکومتیں کوئی بنتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب میں نے ان کی اکنامک پالیسیز پہ کام کرنا شروع کیا تو مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز پتہ چلی کہ شیب ابی طالب میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیور وانٹڈ کہ اس طرح کبھی مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ ہو. سوکھ مدینہ کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں اکنامک پاور ایسی آئے کہ دنیا ہمارے پاس آئے, ہم دنیا کے پاس نہ جائیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے. ٹھیک ہے, دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلویز وانٹڈ, اور اسی لیے آپ یہ دیکھو کہ تجارت کو, ہر چیز کو اسلام میں انکریج کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اکنامکلی مسلمانوں کو جب تک پاور نہیں ملے گی, اور نہ ملی ہے جب تک, میں آپ کے ساتھ اندازہ لگا لو 400 سال تک, 400 years from 7th to 11th century. Do you know which was the currency of the world? ریال, مدنی درم. ٹھیک ہے. جو مدینہ کا جو کرنسی تھی نا, that ruled the world for trading. $1 ٹریڈ کرتے ہو نا آپ, اٹھاؤ دنیا کی کسی کرنسی کو, کوئی کرنسی 100 سال پورے نہیں کر سکی رولنگ کے. The only currency which lived in this world for 4 years as the ruling currency. کوئی ایسا ملک, کوئی لینگویج ایسی نہیں ہے جو 400 سال جس نے دنیا کی ٹریڈ پہ حکمرانی کی ہو سوائے عربی کے 7th to 11th century. ٹھیک ہے. کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اکنامک پاور اتنی لمبی کی ہو. یہ چیزیں تھیں. سو اکنامک پاور کو ہمیں, وہ جو آپ نے ایک سوال بیچ میں پوچھا تھا, میں اس سے اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں کہ جی پیسہ زیادہ ہوگا تو سوال زیادہ پوچھا جائے گا, دیر سے جنت میں جائے گا. تو بھائی علم زیادہ والے کو پر علم نہ لیا کریں ہم, علم زیادہ والے کی بھی پوچھ اسی طرح ہونی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس جتنی ذمہ داری ہے, وہ کیا نا, وہ اسپائڈر مین کی مووی کا ایک ڈائلاگ مجھے یاد آیا تھا, لوگ کہتے ہیں موویز کوٹ کرتے بھائی وہ ہے ڈائلاگ اچھا تو کیا کروں. ود گریٹ پاورز کم گریٹ رسپانسبلٹی. سو ویدر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے, ویدر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے, اس کا بھی سوال ہے. پھر کیا کرو گے؟ سو یہ لیم ایکسکیوزز ہے نا ہماری. جو آپ نے تذکرہ کیا نا سر, the one who is not practical, جو محنت نہیں کر رہا, اس کے پاس 101 ایکسکیوز ہوتے ہیں. ایک کہاوت ہے کہ the right man has 100 excuses, the right man has 100 answers and the wrong 101. اس کے بعد ایک پلس ہوتا ہے ہمیشہ. یہ جو محنت والے ہم ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کو جو سوالات یہ لوگ پوچھتے ہیں, ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ایسے ہی ہے. امام ابو حنیفہ تمام لوگوں کے ہاں بڑے باعزت اور بڑے پڑھے لکھے اور دین کی سمجھ رکھنے والے فقیہ ہوتے. فقیہ کا مطلب لفظی مطلب فقہ کا ہے, تفقہ فی الدین, سمجھ بوجھ, دین کی سمجھ بوجھ کو فقہ کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ ریبن پیننسولا میں سلک کی پہلی فیکٹری کے اونر تھے. اچھا. امام ابو حنیفہ اپنے تمام مدارس کے اسٹوڈنٹس کے غریب غربا پیرنٹس کی بھی کفالت فرمایا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان کے تمام اسٹوڈنٹس کو اسٹائپنڈ دیا جاتا تھا, وہ خود ان کو پے کرتے تھے. اور یہ جس نے سوال کیا, جن لوگوں کے ذہن میں سوال ہے, ان کو آج تک یہ بات میں نے نہیں سنی. کو بتائیں کہ آپ پہلے مجھے یہ کہتے ہیں کہ یو تھنک دیٹ امام ابو حنیفہ واز رانگ, تو آئی ول ناٹ گیو. یہ جو واج بھائی نے بات کی ہے نا, اس وقت آپ کے مملکت خداداد پاکستان میں ایک ایسے عالم کو جانتا ہوں جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, شیخ شریف ان کا نام ہے. ٹھیک ہے, حافظ شریف صاحب. یار میں حیران رہ گیا سر, ان کو فیصلہ آباد میں ملنے گئے تو انہوں نے اپنے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلایا. ریسٹورینٹ پتا چلا اس ریسٹورینٹ میں جو پانی مل رہا ہے اس پورے علاقے میں, وہ پانی بھی ان کی اپنی کمپنی ہے. میں کہا ہے,
دیکھا یہ کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ میرے جو مدارس میں اسٹوڈنٹس ہیں میں لوگوں سے ڈونیشن نہیں لیتا ہوں, میں اس بزنس سے ان کو سپورٹ کرتا ہوں. ماشاء میں اللہ. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اٹس ناٹ ٹو سمبلائز اور پرسنلائز سم پرٹیکولر انڈیویجول, یا میں اس سے کسی کو نگیٹ یا کسی کو سپرسیڈ کر رہا ہوں. جب ہم تبلیغ جماعت کی بات کرتے ہیں میڈیا کے اوپر تبلیغ, ہمارے ذہن میں نام کس کا آتا ہے؟ سب سے زیادہ سنے جانے والے کون ہیں؟ مولانا طارق جمیل طارق جمیل صاحب.